حقیقت پلس کے محسس دوستو السلام علیکم۔ بھارت آبدوز کے ذریعے حملہ کر کے سمندر میں تیل گیس کی تلاش کا کام رکوانا چاہتا تھا۔ بھارت جانتا ہے کہ تیل و گیس کے ذخائر دریافت ہونے سے پاکستان خوشحالی کی جانب گامزن ہو جائے گا، اسی لیے ماضی میں بھی مختلف طریقوں سے اس کام کو رکواتا رہا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ معروف صحافی مبشر لقمان کا دعویٰ ہے کہ بھارتی آبدوز کے ذریعے حملہ کر کے سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کا کام رکوانا چاہتا تھا۔ بھارت جانتا ہے کہ تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہونے سے پاکستان خوشحالی کی جانب گامزن ہو جائے گا، اسی لیے ماضی میں بھی مختلف طریقوں سے اس کام کو رکواتا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق معروف اور سینئر صحافی مبشر لقمان کی جانب سے پاکستان کی سمندری حدود میں تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت کے حوالے سے تیل کا حیض دعویٰ کیا گیا ہے۔ مبشر لقمان کا کہنا ہے کہ بھارت اس بات سے آگاہ ہے کہ اگر پاکستان کی سمندری حدود میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کر لیے گئے تو پھر پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے بھارت مختلف طریقوں سے تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کے کام کو رکوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں سمندری محاذ آبدوز کی مداخلت اور دیگر حرکتوں کے ذریعے بھی تیل اور گیس کی تلاش کے کام کو رکوانے کی کوشش کی گئی۔ بھارت کی کوشش ہے کہ کسی طرح تیل اور گیس کی تلاش کے کام میں ایک مرتبہ تعطل پیدا کر لیا تو یہ کام مزید کئی برس کے لیے تعطل کا شکار ہو جائے گا۔ مبشر لقمان نے سنگین الزام عائد کیا ہے کہ ماضی میں بھارت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں کے ذریعے اس کام کو رکواتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں کے دوران تیل اور گیس کی تلاش کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ تاہم اب بھارت جانتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں، اس لیے وہ تیل اور گیس کی تلاش کے کام کو رکوانے کے لیے دیگر حربے استعمال کر رہا ہے۔ واضح رہے، وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ کہا ہے کہ قوم کو جلد بڑی خوشخبری مل سکتی ہے کہ کراچی کے نزدیک سمندر کے نیچے سے تیل اور گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت ہونے کی امید ہے۔ ان کے بقول یہ خوشخبری آئندہ 3 ہفتوں میں سامنے آ سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کے تمام معاشی مسائل حل ہو جائیں گے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے ایک قومی اخبار کی رپورٹ کے مطابق سمندری علاقے سے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس حوالے سے وزارت پیٹرولیم کے سابقہ سیکرٹری اور ایک نجی آئل اینڈ گیس کمپنی کے ساتھ وابستہ ڈاکٹر گلفراز احمد کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اگر دوسری مرتبہ اس بات کو دہرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں وزارت پیٹرولیم کی جانب سے جو تیل اور گیس کی تلاش کو ریگولیٹ کرتی ہے معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس وقت کراچی کے نزدیک سمندر کیکڑا ون سے موسوم علاقے میں 4 کمپنیاں ڈرلنگ میں مصروف ہیں۔ 2 کمپنیاں پاکستانی ہیں، OGD CL اور PPL، جبکہ 2 غیر ملکی کمپنیوں میں اٹلی کی ENI اور ایکسون موبل کمپنی شامل ہیں۔ ڈاکٹر گلفراز کہتے ہیں کہ ڈرلنگ بہت مہنگی مشق ہے۔ کیکڑا ون میں ڈرلنگ کی لاگت $80 ملین آ رہی ہے جو گیس کمپنیاں خود خرچ کریں گی، اور 4 کمپنیاں برابر سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ ان کے بقول گیس کمپنیاں اس وقت تک ڈرلنگ شروع نہیں کرتی جب تک کہ انہیں ابتدائی سائنسی تجزیے مثبت اشارے نہ دے دیں۔ ڈاکٹر گلفراز احمد کی معلومات کے مطابق تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کے دوران پریشر کیک حاصل ہوئی ہے، اور اس دوران گیس کے ایشوز بھی آتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیکڑا ون کے علاقے میں سورس راک ہے جو بہت گہری ہے، اس سے گیس پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا سائزیبل سٹرکچر ہے۔ اگر دریافت کامیاب رہی تو بہت بڑی دریافت ہوگی۔ تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ کے جس قدر بھی
قریب تک کھدائی کر لیں۔ حتمی کامیابی اس وقت تک ہوتی ہے جب ذخیرے کے اندر ڈرلنگ ہو۔ اس کے پاس پہنچنا زیادہ معنی نہیں رکھتا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب امکان یہی ہے کہ یہ ذخیرہ محفوظ ہے۔ اگر اس میں لیکیج ہوتی تو ابتدائی جائزوں میں پتہ چل جاتا اور کمپنیاں ڈرلنگ تک نہ جاتی۔